اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة صدق اللہ العظیم۔ جی حاضرین، سامعین، ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اذان دینے کا طریقہ کیا ہے اور اقامت تکبیر یعنی کہنے کا طریقہ کیا ہے، اور اذان کب دی جاتی ہے اور کس لیے دی جاتی ہے، اذان کا مطلب کیا ہے، اسی طرح اذان جب دیں گے تو اس کا جواب کیا دیں گے، اسی طرح اس کے یعنی کہ مکمل جو مسائل فضائل وغیرہ ہیں اذان اور اقامت کے متعلق، تو اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں، آج کے مضمون میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ اگر جو ہے میرا مضمون، میری ویڈیو پسند آ جائے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ جو ہے بیل کا بٹن جو ہے اس کو بھی آپ پریس کر دیں، اور ساتھ آل پر بھی پریس کر دیں۔ تو دیکھو پیارے عزیز ناظرین، سامعین، اذان جو ہے یہ اذان ہر فرض نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے۔ اذان ہر فرض نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے، اور اذان جو ہے وہ بالغ مرد ہی دے سکتا ہے۔ بالغ مرد، جو بچہ ہو نابالغ ہو تو وہ اذان نہیں دے سکتا۔ اسی طرح عورت بھی اذان نہیں دے سکتی، مرد ہی اذان دے گا۔ تو اذان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی فضیلت کیا ہے اذان کی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اذان دیتا ہے دن قیامت کے، اس کی عزت اور عظمت دوسرے لوگوں سے بہت بلند ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو گردن ہے مؤذن کی، وہ دوسرے آدمیوں سے کیا ہوگی؟ بلند ہوگی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ دوسروں سے اس کی عزت اور عظمت جو ہے وہ بلند اور بالا ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اذان دینی چاہیے۔ اور ساتھ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک، نبی اعظم، شافی امت، خاتم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اذان دیتا ہے اور اذان اور مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، وہاں تک جو چیز اس کی اذان سنتی ہے، اذان کے کلمات سنتی ہے، تو وہ اس کی دن قیامت کے گواہی دے گی، یعنی اس کے ایمان اور اس کے دین کی دن قیامت کے کیا دے گی؟ گواہی دے گی۔ کیونکہ اذان میں جو کلمات بیان ہوئے ہیں یہ توحید اور رسالت پر مبنی ہیں۔ تو جب یہ کوئی اذان دیتا ہے تو اس کی آواز جہاں تک پہنچی ہے، کوئی جن سنتا ہے یا انسان سنتا ہے یا جو چیز بھی سنتی ہے، وہ دن قیامت کی اس مؤذن کے حق میں گواہی دے گی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان جب ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، شیطان جو ہے وہ دوڑتا ہے، اذان کی آواز نہیں سنتا۔ اذان کی آواز سن کر کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان نہیں ٹھہرتا، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے۔ تو اس لیے یہ اذان کی عزت اور عظمت ہے، ہمیں اس کے آداب اور اس کا طریقہ آنا چاہیے کہ اذان کیسے دی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا مکمل جو ہے یہ کیا طریقہ ہے، کیا پریکٹیکل ہے، اس کو کیسے دی جاتی ہے، تو اس کا مکمل طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو اذان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اذان 5 نمازوں فرض نماز کے لیے دی جاتی اذان۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے ایک مسجد سے الگ مقام پر، یعنی اونچی جگہ ہو جہاں پر حجرہ نما بنا ہو، یعنی مسجد سے الگ ایک جگہ ہو، اس میں اذان دی جاتی ہے، اور اونچی جگہ پر اذان دی جاتی ہے۔ اور اذان دینے کے وقت جو مؤذن ہے، اذان کہنے والا، وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے اذان دے گا، اور اذان اس طرح دے گا کہ جو ہے نا کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال کر
یا ایسے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اذان دے گا اور بلند آواز میں اذان دے گا، تو اذان دینے میں سب سے پہلے آپ نے کہنا 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے پھر کہنا اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 مرتبہ، پھر آپ نے کہنا اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، پھر آپ نے کہنا حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ۔ اس وقت آپ جو ہیں دائیں طرف اپنا منہ کریں گے ایسے، آگے میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کیسے اذان دینی ترتیب سے۔ پھر آپ نے 2 مرتبہ حی علی الفلاح کہنا ہے اور اس وقت آپ نے بائیں طرف اپنا منہ پھیرنا ہے۔ اسی طرح جب یہ کہہ لیں گے تو پھر آخر میں اللہ اکبر 2 دفعہ کہہ کر اس کے بعد آپ نے کہنا لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا ہوا اذان کا طریقہ۔ اسی طرح جب ہم فجر کی اذان دیں گے تو اس وقت حی علی الفلاح 2 مرتبہ کہنے کے بعد آپ نے کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اسی طرح اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لو کہ جب اذان کے بعد ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، تو اس کے لیے تکبیر اور اقامت کہی جاتی ہے۔ اس کو تکبیر بھی کہتے ہیں، اقامت بھی کہتے ہیں۔ تکبیر کہنے والے کو مکبر کہتے ہیں اور اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ تکبیر کے وہی کلمات جو اذان والے ہیں وہی کہنے ہیں، ہاں 2 لفظوں کا بلکہ ایک لفظ کا جو ہے اضافہ ہے۔ حی علی الفلاح کے بعد آپ نے کہنا ہے قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ، قد قامت الصلاۃ یہ کہنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اذان کا جواب بھی ہمیں دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اذان سنے تو مؤذن کی اذان کا جواب دے، اور اذان کا جواب دینا اور اس کے بعد دعائیں وغیرہ پڑھنا اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اذان سنتا ہے اور پھر اذان سننے کے بعد اذان کا جواب دیتا ہے، پھر جو ہے درود پڑھتا ہے، مجھ پر درود پڑھتا ہے، اور درود پڑھنے کے بعد دعا مانگتا ہے، وسیلہ والی دعا مانگتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اذان کا جواب بھی دینا چاہیے اور اذان کے بعد درود بھی پڑھنا چاہیے اور دعائیں جو ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ تو اذان کے جواب کا طریقہ کیا ہے کہ جب مؤذن کہے گا اللہ اکبر، آپ نے ساتھ آہستہ آہستہ آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ لینا۔ اسی طرح پھر مؤذن کہے گا اللہ اکبر، آپ نے پھر اللہ اکبر آہستہ آہستہ کہہ لینا۔ اسی طرح اشہد اللہ الہ الا اللہ جب کہے گا آپ نے بھی ساتھ آہستہ آہستہ دل میں جو ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ لینا ہے۔ اسی طرح آخر تک آپ نے کہتے جانا آہستہ آہستہ دل میں۔ ہاں جب حی الصلاۃ خیر من النوم کہے گا تو اس وقت آپ نے کہنا صدقت و بررت و بالحق نطقت۔ یہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں آپ نے کہنا صدقت و بررت و بالحق نطقت۔ ہاں دوسرا ساتھ یہ بھی ہے کہ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے گا اس وقت آپ نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ باقی اذان کے کلمات ساتھ ساتھ مؤذن کے وہی کہنے ہیں، صرف 2 چیزوں کا اضافہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر آپ نے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جو ہے اذان الصلاۃ خیر من النوم کے آپ نے جواب میں کہنا ہے کہ صدقت و بررت و بالحق نطقت۔ تو اسی طرح آپ نے اذان کا جواب دینا۔ اذان دینا سنت موقدہ ہے اور جو اذان کا جواب دینا یہ واجب ہے، تو اس لیے اذان کا جواب دینا چاہیے کہ اذان کس طرح دی جاتی ہے اور اس کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے۔ تو اذان کے بعد میں درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف وہی آپ نماز والا پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اور بھی آپ کو جتنے درود آتے ہوں آپ پڑھ سکتے ہو۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، صلی علی جسد محمد فی الاجساد، صلی علی قبر محمد فی القبور، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کو درود آتا ہو آپ وہ پڑھیں، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ دوسرا ساتھ یہ بھی سمجھ لو کہ جو ہے اذان کے بعد کی دعا، اس میں کچھ تھوڑے بہت الفاظ جو ہیں مختلف ہیں، اور جو ہے نا کسی جگہ پہ جو ہے روایات میں آتا وعدتہ تک دعا آتی، انک لا تخلف المیعاد نہیں آتا، اور کسی میں آتا ہے کہ ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ۔ اس میں کوئی ادائی نہیں، آپ جو آپ کو آتی ہو آسان الفاظ میں آپ یاد کر سکتے ہو وہ آپ نے یاد کر لینی ہے۔ تو اذان کے بعد کی دعا بھی، اور اذان کا طریقہ بھی، اور اذان بھی، اور مکبر جو تکبیر کہنے والا ہے، یہ میں نے آپ کو اس کے مسائل اور طریقہ آپ کو بتا دیا۔ اذان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اعلان کرنا، اطلاع دینا۔ لغوی حساب سے اذان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اطلاع دینا یا اعلان کرنا۔ اسی طرح شریعت کی اصطلاح میں اذان اس کو کہتے ہیں کہ باجماعت لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، باجماعت نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے جو الفاظ، مخصوص الفاظ دہرائے جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اذان۔ تو یہ کچھ ہوئے اذان کے فضائل اور مسائل اور جو ہے تکبیر کا طریقہ کار۔ اب یہ ایک بات یہ سمجھ لو کہ میں کس طرح اذان دیتا ہوں، جو وہ بھی آپ سن لو، اور اس کا مزید آپ کو طریقہ بھی آ جائے گا۔ میں دو طرح کی اذان دیتا ہوں، یعنی دو انداز میں اذان دیتا ہوں۔ اب سن لو، پہلی دفعہ ایسے دیتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ تو بھائی میں نے ایک طریقے کے ساتھ جو میں اذان دیتا ہوں، ایک انداز میں، یعنی بلند آواز میں اذان جو دینے کا طریقہ ہے یہی ہے کہ بلند آواز میں اذان دی جائے، اور اگر آپ طرز کے ساتھ جو ہے ترنم کے ساتھ آپ اذان دینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور آواز جو ہے وہ بلند ہونی چاہیے۔ ایسے دوسری دفعہ دوسرے انداز میں جو میں اذان دیتا ہوں ویسے دیتا ہوں۔ اس کا جو ہے نا میرا ایک ویڈیو موجود ہے، اس کے علاوہ بھی صرف اذان پر، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी प्यारे भाई, आपने इस तरह अज़ान कहनी है। ये हुए अज़ान के मसाइल और फ़राइज़ और अज़ान का मुकम्मल तरीक़ा, और अज़ान की दुआएं जो हैं वो इस तरह कही जाती हैं।